الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وقال تعالى في مقام آخر إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بزرگوں اور دینی بھائیوں، آج سن 2014 عیسوی 15 اگست ہے اور یہ ہمارے ملک کی آزادی کا دن ہے اور اس موقع پر ہم لوگوں کو کچھ ضروری باتیں جاننا بہت ضروری ہے. پہلی بات تو اپنے دل دماغ میں سے نکال دو کہ اس طرح کی باتیں کوئی سیاست اور راجکارن نہیں ہے. ہمارے جن بزرگوں نے، ہمارے جن اکابر نے اس ملک کی آزادی کے خاطر قربانیاں دی، اگر ان کی قربانیاں نہ ہوتی، ان کا عزم اور ارادے اور ہمتیں نہ ہوتی تو آج اس ملک کے اندر مسلمان نہیں ہوتے. اس وقت اس پورے ملک کے اندر ماشاءاللہ مدارس ہے، مساجد ہے، مکاتب ہے، خانقاہ ہے، مراکز ہے، دعوت و تبلیغ کا کام ہے. اللہ پاک کی قسم یہ آزادی کے خاطر ہمارے بزرگوں کی قربانی کی برکت سے ہے. اگر وہ حضرات قربانی نہ دیتے تو نہ یہ مدرسے ہوتے، نہ مسجدیں ہوتی، نہ مرکز ہوتے، نہ جماعت کا کام ہوتا، نہ کوئی اور محنت ہوتی. ہم آج بہت ڈنکے کی چوٹ کے اوپر اور بہت فخر کے ساتھ اور بہت یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اس ملک کی آزادی کے اندر ہمارے بزرگوں نے جتنی قربانیاں دی ہے یہ کسی اور قوم کی قربانیوں سے بہت زیادہ ہے.
لیکن ساتھ میں آپ سے ایک شکوہ اور فریاد بھی کرتا ہوں کہ افسوس اور دکھ اس بات کا ہے کہ خود ہم مسلمان اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو جانتے نہیں ہیں۔ یہ بہت دکھ کی کڑوی بات ہے۔ ایک شاعر کا شعر ہے، اس نے شکوہ کیا اپنے ایک شعر کے اندر کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں۔ تو میں باغیچے میں گیا تو باغیچے کے ایک ایک پتے کو اور ایک ایک کلی کو معلوم ہے کہ اس پھول کی داستان اور اس کی ہسٹری اور اتہاس کیا ہے، لیکن خود اس کھلنے والے پھولوں کو معلوم نہیں کہ میری ہسٹری کیا ہے۔ اس ہندوستان کے باغیچے کے پھول ہم کو ہی معلوم نہیں کہ ہمارا اتہاس اور ہماری ہسٹری کیا ہے، باقی یہاں کی ہر چیز کو معلوم ہے۔ اور ہمارے اپنے بزرگوں کی قربانیاں، اس کو جاننا یہ ہمارے لیے بہت نہایت اہم اور ضروری ہے۔ اس کو جانیں گے نہیں تو پھر ہم لوگ تذبذب کے حالات میں زندگی گزارتے ہیں۔ میں بہت مختصر ہائی لائٹس کے اندر کچھ تاریخ اور اتہاس آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ اس ملک پر 800 سے لے کر 1000 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی، جس میں لودھی خاندان بھی آئے، تغلق خاندان بھی آئے، اور اخیر کے اندر مغل خاندان کے لوگوں نے اس ملک پر حکومت چلائی، اور پھر مغلوں کے پاس سے حکومت انگریزوں کے ہاتھ میں گئی۔ اور کیسے گئی یہ بھی اتنی کڑوی داستان ہے کہ میں اس پر کچھ کہنا نہیں چاہتا۔ بس مختصر اتنا سمجھ لو کہ جب تک ہم لوگ اہل اور لائق تھے وہاں تک اللہ تعالیٰ نے یہ ملک ہمارے ہاتھ میں دیا تھا، اور جس دن ہم لوگوں کے اندر نالائقی آئی اس دن اللہ نے یہ ملک ہمارے ہاتھوں سے لے کر دوسروں کے ہاتھ میں دے دیا۔ اور آج بھی قرآن میں اللہ کا اعلان ہے کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین۔ زمین کی حکومت اللہ اپنے لائق اور قابل بندوں کو دیتے ہیں۔ جس دن ہمارے اندر اللہ تعالیٰ لیاقت دیکھیں گے، قابلیت دیکھیں گے، صلاحیت دیکھیں گے، اس دن پھر اللہ تعالیٰ حوالے کر دیں گے۔ کمی ہمارے اندر ہے۔ جب تک ہم لائق تھے، قابل تھے، صلاح تھی، وہاں تک اللہ نے یہ ملک ہمارے ہاتھ میں رکھا ہے، اور جس دن یہ قابلیت، صلاحیت ہمارے ہاتھ سے، ہمارے اندر سے نکل گئی، اللہ نے یہ ملک ہمارے ہاتھ سے لے کر دوسرے کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ سب سے پہلے 1757 عیسوی، 1857 نہیں، اس سے بھی 100 سال پہلے 1757 عیسوی کے اندر پلاسی کے میدان کے اندر نواب سراج الدولہ، ان کی پہلی جنگ ہوئی انگریزوں کے ساتھ، اور اس 1757 کی جنگ کے اندر پلاسی کے میدان میں جب انگریزوں کے ساتھ مقابلہ ہوا تو بہت دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کچھ اپنوں کی غداری کی وجہ سے نواب سراج الدولہ کو ہار جانا پڑا۔ کچھ اپنے اگر غدار نہ ہوتے تو نواب صاحب کبھی انگریزوں کے سامنے نہیں ہار سکتے تھے۔ وہ بڑے اللہ والے آدمی تھے، ان کی فوج بھی بہت مضبوط تھی، ان کی آرمی بھی بہت زوردار تھی،
لیکن کچھ اپنے غداروں کی وجہ سے نواب سراج الدین دولہ کو سب سے پہلے 1757 میں پلاسی کے میدان میں ہارنا پڑا. اور آج بھی یہی حال ہے کہ جتنا امت کو اپنے غداروں سے نقصان پہنچتا اتنا غیروں سے نہیں پہنچتا. اس لیے حضرت امام محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اس امت کی کھیتی کو پہلے اپنوں نے کاٹا ہے، پھر کٹی کٹائی کھیتی کو غیروں نے کاٹا ہے. جتنا اپنوں سے، اپنوں کی غداری سے نقصان پہنچتا ہے اتنا غیروں سے نہیں پہنچا کرتا. پھر انگریز طاقتور ہوئے، ملک میں آگے بڑھے، اور 1799 کے اندر شری رنگا پٹنم کے میدان کے اندر میسور کی سلطنت، جس کو سلطنت خداداد کہتے تھے کہ خدا کی دی ہوئی حکومت میسور کی، اس میسور کی سلطنت سلطنت خداداد، اور اس کے بادشاہ سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ. اور سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ کون تھے؟ ان کے بارے میں ایک جملہ کہوں گا. آپ نے ان کی تصویر دیکھی ہوگی، چہرے پر داڑھی نہیں ہے، غلط تصویر ہے. حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے خود لکھا ہے کہ سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے کے قطب اور ابدال کے سردار تھے. اتنے اونچے درجے کے اللہ کے ولی تھے، جن کی زندگی میں تہجد کی نماز کبھی فوت نہیں ہوتی تھی. اور جس دن وہ شہید ہوئے ہیں سری رنگا پٹنم کے میدان کے اندر، اس دن بھی تہجد کی نماز پڑھی، فجر پڑھی، قرآن کی تلاوت کی، اشراق کی نماز پڑھی، اور اس کے بعد میدان میں آ کر کے شہید ہوئے ہیں. اور 1799 عیسوی کے اندر شری رنگا پٹنم کے میدان کے اندر جس دن سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ کی لاش گری ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے پر ایسا رعب رکھا تھا، ایسی پر رعب شخصیت تھی کہ ایک انگریز کی ہمت نہیں تھی کہ وہ سلطان ٹیپو کی لاش کے قریب بھی آوے. بعض مورخین نے لکھا ہے کہ تقریباً 3 دن گزر گئے، 3 دن سلطان ٹیپو کی لاش کے. 3 دن کے بعد انگریز افسر جنرل لارڈ ہارس کو ہمت ہوئی 3 دن گزرنے کے بعد، اور وہ سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ کی لاش کے پاس میں آیا. اور اس لارڈ ہارس نے آ کر کے حضرت سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ کے سینے کے اوپر بیٹھ کر کے انگریزوں کا جھنڈا، جس کو یونین جیک کہتے ہیں، وہ ان کے سینے پر رکھا، اور رکھ کر کے اس کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے. 3 دن کے بعد ان کو یقین ہوا حضرت سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ کی شہادت کے بارے میں. اور وہ پہلا موقع تھا کہ حضرت سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ نے شری رنگا پٹنم کے میدان میں انگریزوں کے سامنے راکٹ استعمال کیا تھا. راکٹ کے ذریعے اٹیک کیا انگریزوں کی فوج کے اوپر. تو انگریز حیران رہ گئے کہ یہ لوگوں کے پاس کیسی ٹیکنالوجی ہے کہ یہ لوگ راکٹ کے ذریعے اٹیک کرتے ہیں. اسی سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ نے جو راکٹ انگریزوں کی فوج پر مارا تھا، وہ راکٹ جو بعد میں گرا پڑا ہوا تھا، اس کو وہ لوگ انگلینڈ لے گئے اور لے جا کر کے اس کے اوپر ریسرچ کر کے آج دنیا میں جتنی میزائل ہیں وہ انگریزوں نے ایجاد کی. اتنے آگے تھے وہ لوگ ٹیکنالوجی اور سائنس کے اندر حضرت سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ. اور 1799 کے اندر شری رنگا پٹنم کے میدان میں جب میسور کی حکومت ختم ہوئی، اس کے بعد انگریزوں کی ہمت بڑھی اور وہ دلی کی طرف آگے بڑھے. اور جب وہ دلی کی نیت سے آگے بڑھے تو سب سے پہلے 1806 عیسوی کے اندر حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، جو دلی کے قبرستان مہدیان میں بیٹھ کر کے حدیث پاک پڑھاتے تھے، انہوں نے وہاں بیٹھ کر کے سب سے پہلے فتویٰ لکھا
کہ ہندوستان آج سے غلام بن چکا ہے اور اس کو آزاد کرانا ہم سب کا بنیادی فریضہ ہے۔ حضرت نے فارسی زبان کے اندر فتویٰ لکھا۔ اس وقت فارسی زبان ہمارے ملک کی راشٹر بھاشا تھی، نیشنل لینگویج اس زمانے میں پرسین تھی، فارسی زبان تھی۔ فارسی میں حضرت نے فتویٰ لکھا کہ ہمارا ملک غلام ہو گیا اور انگریزوں کے پاس سے اس کو آزاد کرانا ہمارا بنیادی فریضہ ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے جب یہ فتویٰ دیا، پورے ملک کے اندر آگ لگ گئی اور پورے ملک کے اندر ایک شور مچ گیا اور لوگوں کے اندر انگریزوں کے سامنے کھڑے ہونے کی ایک ہمت پیدا ہوئی۔ اور یہی چیز آگے بڑھتے بڑھتے 1857 عیسوی کے اندر پورے ملک کے اندر انگریزوں کے خلاف جو ہے زبردست لڑائی ہوئی، اور اس موقع کے اوپر حالات یہ ہوئے ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ ایک اتہاس لکھنے والے ہندو پنڈت میوارام گپتا، ان کی کتاب ہے، چوپڑی ہے ان کی لکھی ہوئی، مسلم مجاہدین، اس کے پیج نمبر 220 کے اوپر خود پنڈت میوارام گپتا لکھتے ہیں کہ 1857 کی لڑائی کے اندر 55,000 مولویوں کو انگریزوں نے پھانسی دی۔ ایک دو نہیں، 55,000 مولویوں کو انگریزوں نے پھانسی دی، اور دلی سے لے کر میرٹھ تک پورے راستے کے اوپر جتنے بھی درخت تھے وہ درخت کے اوپر پھانسی کے ماچھڑے لٹکائے گئے، پھانسی کی رسیاں لٹکائی گئی، اور جو بھی داڑھی والے کرتے والے عالم دین نظر آتے ان کو پکڑتے اور اس کے اوپر لٹکا دیتے تھے۔ اور آگے دوسری بات لکھتے، خود پنڈت میوارام گپتا نے اپنی اس چوپڑی میں لکھا ہے کہ 55,000 مولویوں کو اور 5 لاکھ مسلمانوں کو انگریزوں نے قتل کیا 1857 کے اندر۔ اس 1857 میں اس قدر قتل عام، اور ایسے بھی قتل نہیں کرتے تھے، وہ مسلمان علماء کو پکڑتے تھے اور پکڑنے کے بعد ان کو بدن کے اوپر سوئی چبھوتے تھے، کسی کو زندہ چاقو چھری سے کاٹتے تھے، کسی کے پیٹ کو چیرتے تھے، کسی کے اوپر سانپ بچھو مسلط کرتے تھے۔ بڑے ظالمانہ انداز کے اندر علماء دین کو انگریزوں نے قتل کیا ہے۔ اور اسی زمانے کے اندر ہمارے سارے اکابر، ہمارے سارے بزرگان دین، آج جن کے نام کے اوپر ہم دم لیتے ہیں، سانس بھرتے ہیں، حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ، اور حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، حضرت حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد مظہر صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ، یہ وہ ہمارے اکابر تھے کہ جنہوں نے میرٹھ کے بازو میں شاملی کے میدان میں انگریزوں کے سامنے زبردست جنگ لڑی ہے، اور ایسی جنگ لڑی کہ انگریزوں کو وہاں شاملی کے میدان میں ہرا دیا، مجبور کیا بھاگنے کے اوپر۔ اور اس موقع کے اوپر جب بعد میں چل کر کے کچھ غداروں کی وجہ سے حالات نے پلٹا کھایا اور ہمارے بہت سے اکابر اس موقع پر شہید ہوئے، تو عجیب اللہ کی قدرت انہوں نے اپنی آنکھ سے دیکھی۔ حضرت مولانا محمد مظہر صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ، جن کے نام پر مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور ہے، حضرت اپنی زندگی کے آخری دنوں تک حضرت بھی اس جنگ میں شریک ہوئے، لیکن بچ گئے تھے، زخمی ہوئے تھے، بچ گئے تھے، اپنے ہونٹ کو چوستے رہتے تھے، چباتے رہتے تھے۔ کسی نے ایک مرتبہ پوچھا کہ حضرت آپ اپنے ہونٹ کو کیوں چوستے ہیں، چباتے ہیں، یہ تو پاگلوں جیسا لگتا ہے؟ تو حضرت مولانا محمد مظہر صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ 1857 کی جنگ میں ہم انگریزوں کے سامنے لڑنے کے لیے نکلے اور ہمارے بہت سے ساتھی شہید ہو کر کے زمین کے اوپر گرے، میں بھی زخمی ہو کر کے زمین کے اوپر گر گیا، تو دیکھا کہ جنت میں سے حوریں جنت کے پیالوں کے اندر
جنت کا پانی لے کر کے تمام شہیدوں کو پلانے کے لیے اتری ہوئی ہے. اور وہ حوریں آ کر کے جتنے بھی شہید تھے، حضرت حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ کا ان لوگوں کو وہ جنت کے پیالوں سے پانی پلا رہی تھی. کا ایک حور جنت کی میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، وہ دوڑ کر کے میرے پاس آئی اور اس نے میرے ہونٹ سے پیالہ لگایا مجھے پلانے کے واسطے. تو دوسری حور نے اس کو آواز لگائی، نہیں، ان کو پلانا نہیں ہے، یہ ابھی شہید نہیں ہوئے ہیں، یہ زخمی ہیں، یہ ابھی زندہ ہے، ان کے لیے پانی نہیں ہے. تو اس حور نے فوراً کٹورا ہٹا لیا. تو کہا وہ جنتی کٹورا تھا اور جنت کی نعمت فانی نہیں ہے، باقی ہے. تو وہ جو اس نے ہونٹ کے ساتھ وہ کٹورا لگا دیا تو اس میں مجھے وہ مزہ آیا کہ زندگی کی آخری گھڑی تک وہ مزہ ہونٹ پر باقی رہا. اور اس میدان میں حضرت حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ شہید ہوئے. اور آج بھی تھانہ بھون میں ان کی قبر مبارک موجود ہے. ان کی قبر کے اوپر بیر کے درخت ہے. وہاں کے بیر اتنے مشہور ہیں کہ ہم سب کے اکابر میں حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت حافظ ضامن شہید کی قبر کے اوپر جو بیر کا درخت ہے اس کے بیر منگواتے تھے اور اس کو کھاتے تھے. اور حضرت زندگی کے آخری زمانے میں جب ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو ہندوستان سے جب کوئی حاجی آتا اور تھانہ بھون میں حضرت حافظ ضامن شہید کی قبر کی بیری پر سے بیر لے کر جاتا تو حضرت شیخ زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ مدینہ پاک میں بہت خوش ہوتے اور اخیری زندگی میں بیر حضرت چبا نہیں سکتے تو منہ میں رکھ کے چوستے تھے اور فرماتے تھے کہ حافظ ضامن شہید کی قبر کے اوپر جو بیری ہے اس کے بیر میں سے جنت کا مزہ آتا ہے. یہ حضرت شیخ زکریا صاحب کے الفاظ ہیں اور اس کو منہ میں لے کر حضرت چوستے رہتے تھے. اولئک آبائی، یہ ہمارے آبا و اجداد، یہ ہمارے اکابر جنہوں نے اس ملک کی آزادی کی خاطر زبردست قربانیاں دی. اور 1857 کے اندر جب اتنی بڑی تعداد میں 5 لاکھ مسلمان شہید اور 55,000 علماء شہید، اور جب انگریزوں کا پورے ملک کے اوپر قبضہ ہو گیا اور بہادر شاہ ظفر کو قید کر کے رنگون لے گئے اور نظام الدین مرکز کے سامنے ہمایوں کا مقبرہ ہے اس میں پہلے قید کیا گیا اور قید کر کے بہادر شاہ ظفر کے نوجوان بچوں کو قتل کر کے ان کے سر، ان کی کھوپڑی ایک کھنچے میں رکھی گئی اور اس کے اوپر ایک شاندار کپڑا اوڑھایا گیا. اور دوسرے دن بہادر شاہ ظفر کے سامنے صبح کے اندر وہ کھنچا لے جایا گیا، یہ دھوکہ دینے کے لیے کہ بادشاہ سلامت کا ناشتہ آیا ہے. جب بہادر شاہ ظفر نے اس کھنچے کے اوپر سے کپڑا ہٹایا ہے تو دیکھا ان کے نوجوان بیٹوں کے سر اور ان کے چہرے خون سے بھرے ہوئے اس کھنچے میں رکھے ہوئے تھے. تو بہادر شاہ ظفر نے رونے کے بجائے ہمت سے جواب دیا کہ تیموری شہزادے اپنے باپوں کے سامنے سرخ رو ہو کے آیا کرتے ہیں. میں اپنی اولاد کے اس انجام کے اوپر غمگین نہیں ہوں، خوش ہوں کہ میرے بچے شہید ہو گئے، لیکن انہوں نے انگریزوں کی غلامی اختیار نہیں کی اور ان کو قید کر کے رنگون کی جیل میں لے گئے اور وہاں زندگی کے آخری دن گزارے. نہ جانے ہمارے کتنے اکابر تھے جن کو انڈمان نکوبار لے جایا گیا اور وہاں کالا پانی کی سزا دی گئی. اس میں سے بہت سے وہی انتقال کر گئے، وہی ان کی قبریں بنی اور کئی بزرگوں نے سالوں کے سال اس کالا پانی کی سزا بھگتی. 1857 میں جب یہ حالات ہوئے تو پھر جب انگریزوں کا پورے ملک کے اوپر مکمل قبضہ ہو گیا تو انگلینڈ سے، جرمنی سے پادریوں کی فوج جماعت کی جماعت پورے ہندوستان میں آئی اور ان کا ناپاک مقصد یہ تھا کہ اس پورے ملک کے مسلمانوں کو، ہندوؤں کو عیسائی بنا دیا جائے اور اس ملک کو عیسائی اسٹیٹ بنا دے اور پورے ملک کو عیسائیت کے رنگ سے رنگ دے. یہ ان لوگوں کا ناپاک مقصد تھا.
اور پورے ملک میں جا بجا چرچ بنائے، عیسائیت کی تبلیغ شروع کر دی اور لوگوں کو مرتد بنانا چالو کیا اور لوگ مرتد ہونے لگے، ایسے حالات کھڑے ہو گئے۔ اس کٹھن حالات کے اندر ہمارے اکابر حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ میں حرم مقدس میں رات رات سجدے میں اللہ کے سامنے روتے، اے اللہ ہندوستان میں اسلام کا کیا ہوگا، اے اللہ ہندوستان میں مسلمان کا کیا ہوگا، یہ انگریز تو پورے ملک کو مرتد بنانا چاہتے ہیں، عیسائی بنانا چاہتے ہیں۔ رات رات روئے، مہینوں کے مہینے روئے، اور پھر ان بزرگوں نے مشورہ کر کے 1866 عیسوی کے اندر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، اور اس نیت سے بنیاد رکھی کہ اس مدرسے کے اندر ہم اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے مجاہدین کو پیدا کریں گے، جو اس ملک کو آزاد کرائیں، انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرائیں، اور اس پورے ملک میں ایمان اسلام باقی رہے، اس کی فکر کرنے والے علماء تیار ہو۔ اس نیت سے 1866 میں بڑے لمبے لمبے سجدے، رونے، اللہ سے مانگنے اور مشورے کے بعد دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی۔ اسی دارالعلوم دیوبند سے پھر بڑے بڑے علماء تیار ہوئے، حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، پھر ان کے شاگرد حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب حضرات دارالعلوم دیوبند میں پڑھ کے نکلے۔ ان اکابر نے اس مدرسے کی بنیاد رکھی اس ملک میں ایمان اور اسلام اور دین کو بچانے کے مقصد سے۔ اس کے بعد بھی ہمارے اکابر غافل نہیں رہے۔ دارالعلوم دیوبند کے پہلے عالم اور پہلے شیخ الحدیث حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، اتنے زبردست عالم دین، اتنے زبردست اللہ کے ولی، اتنے بڑے ہندوستان کی آزادی کے ہیرو، عجیب انسان تھے، ایک سنگل باڈی کا انسان، لیکن دل کے اندر اللہ کی محبت، امت کا فکر اور قرآن ایسا کہ 1878 سے لے کر 1916 تک 40 سال مکمل اس ملک کی آزادی کے خاطر حضرت نے قربان کر دی۔ ایک طرف دیوبند میں بیٹھ کر حدیث پڑھاتے، دوسری طرف پورے ملک کی آزادی کی فکروں کو لے کر کے چلتے، اور حضرت نے ریشمی رومال تحریک چروڑ چلائی، جس کے نتیجے میں 1917 کے اندر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے 223 ساتھیوں کو گرفتار کیا گیا، اور گرفتار کر کے مالٹا میں لے جا کر کے قید کیا گیا۔ آج ہم فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اس ملک کی آزادی کے خاطر اگر کسی کو ہندوستان سے دور یورپ میں لے جا کر اگر جیل کی سزا کی گئی تو وہ ہمارے اکابر حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی، شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی، حضرت مولانا عبید اللہ سندھی اور حضرت مولانا عزیر گل، حضرت مولانا نافع گل، اس ملک کی آزادی کے یہ وہ ہیرو ہیں کہ جن کو یورپ میں لے جا کر کے جیل کے اندر بند کیا گیا۔ 1917 سے لے کر 1920 تک ان کو وہاں جیل کے اندر سخت سزا دی گئی، اور یورپ کا وہ ایک آئرلینڈ ٹاپو مالٹا جس میں برف ہوتی تھی، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھیوں کو 3.5 سال تک سخت سزائیں دی گئی۔ ایسی خطرناک سزا دی گئی کہ جس چھوٹی سی کوٹھڑی میں حضرت مدنی کو، حضرت شیخ الہند کو رکھا گیا تھا، اس میں بڑے بڑے زہریلے سانپ انگریز لوگ چھوڑتے تھے۔ بڑے زہریلے سانپ جب آتے تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ حضرت مدنی سے کہتے، حسین احمد الا اللہ الا اللہ، اللہ اللہ کی ضربیں لگانا شروع کرو۔ حضرت مدنی بیٹھ کر کے تسبیح شروع کرتے، لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ کی ضرب لگا دے۔ دنیا حیران تھی، انگریز بھی حیران تھے۔ وہ زہریلے سانپ آ کر کاٹنے کے بجائے وہ بھی اپنی فین پر کھڑے ہو کر کے حضرت مدنی کے ساتھ ذکر میں شامل ہو جاتے تھے، کاٹنے کے بجائے۔ اور انگریز لوگ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ پر ظلم کرتے کرتے کہتے، محمود حسن ایک مرتبہ کہہ دو ہم انگریزوں کے ساتھ ہیں، ہم انگریزوں کے مخالف نہیں ہیں، ہم انگریزوں کے غدار نہیں ہیں،
حضرت کبھی ان کے لیے ایسی بات کہنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. جب تیار نہیں ہوتے تو عجیب ظلم کیے انگریزوں نے، عجیب ظلم، اور حضرت نے کبھی کسی کو زندگی میں بتایا بھی نہیں. اور گورا اور نورانی بدن تھا. جب حضرت کا انتقال ہوا دیوبند کے اندر اور غسل کے لیے جب آپ کے کپڑے مبارک نکالے گئے تو آپ کی پیٹھ کے اوپر کالے کالے نشانات تھے، جو نشان دیکھ کر کے غسل دینے والوں کو رونا آ گیا کہ یہ نشان کیسے، حضرت تو بہت گورے، یہ پیٹھ پر کالے نشان کیسے؟ تو حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو پوچھا گیا تو حضرت نے فرمایا یہ کالے نشان میرے اور میرے حضرت کے درمیان میں ایک بھید کی بات تھی، میں نے آج تک چھپایا، لیکن آج جب حضرت اب دنیا میں نہیں رہے تو مجھے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. بات یہ تھی کہ جب ہم مالٹا کی جیلوں میں تھے، انگریز آدھی رات پر حضرت کو اٹھا کر کے برف کے اوپر الٹا لٹاتے، پھر حضرت کی پیٹھ کے اوپر مارنا شروع کرتے اور کہتے حسین احمد ایک مرتبہ کہہ دو، محمود حسن ایک مرتبہ کہہ دو کہ ہم انگریزوں کے ساتھ ہیں، ہم تم کو چھوڑ دیں گے. لیکن حضرت کبھی بھی اس کو بولنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. بہت ہو گیا تو ایک دن انگریزوں نے مالٹا کی جیل میں آگ جلائی اور آگ جلا کر کے جلتے انگاروں کے اوپر حضرت کو الٹا سلایا. اس انگارے کی وجہ سے حضرت کی چمڑی جل گئی، حضرت کا گوشت جلا اور چربی پگھل کر کے انگریزوں کے انگارے بوجھے، اور اس آگ کی وجہ سے حضرت کی پیٹھ کے اوپر یہ کالے کالے نشان پڑ گئے. اس قدر قربانیاں ہمارے اکابرین نے وہاں مالٹا کی جیل کے اندر دی. جب 1920 کے اندر جیل سے چھوٹ کر کے ہندوستان تشریف لائے تو بمبئی کے اندر اسٹیمر سے جب پہنچے تو ہندوستان کے لوگوں نے شاندار استقبال کیا. اس موقع پر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے مسٹر موہن داس کرم چند گاندھی، جو اس وقت ساؤتھ افریقہ سے بیرسٹری کر کے آئے تھے، ان کو پسند کیا اور پسند کر کے حضرت نے فرمایا کہ ان کو اب ہم آزادی کی لڑائی میں ساتھ لیتے ہیں، اور ساتھ لے کر کے ہم ہندوؤں کو یہ کہیں گے کہ ہم مسلمان اور ہندو ساتھ مل کر کے آزادی کی لڑائی لڑتے ہیں، اور یہ تمہارے لیڈر ہے. اور مولانا عبد البہی باری فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو مہاتما کا لقب دیا. یہ مہاتما کا لقب دینے والے ہم تھے، اور بیرسٹر کو راشٹر پتا بنانے والے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تھے. حضرت شیخ الہند نے ان کا انتخاب کیا، اور اس زمانے میں جمعیت علماء ہند کے فنڈ سے گاندھی جی کو پورے ملک کا دورہ کرایا گیا اور ہندوؤں کو بتایا گیا یہ تمہارے لیڈر ہے. گاندھی جی کو ہیرو بنانے والے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تھے. اور پھر جس دن حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے آخری دن تھے، علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے خود نقل کیا ہے مولانا عبد الجلیل صاحب کے حوالے سے کہ جب حضرت کے انتقال کا وقت قریب آیا تو حضرت اپنے کمرے میں چھت کی طرف دیکھتے افسوس کی نگاہوں سے. آپ کے شاگردوں نے پوچھا حضرت کیا بات ہے، کس چیز سے آپ افسوس کی نظر سے دیکھتے ہیں؟ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میری موت کمرے میں روم میں ہو رہی ہے. میرا دل چاہتا تھا کہ انگریزوں کے سامنے میدان میں نکلوں اور انگریزوں کے سامنے لڑتے لڑتے میں شہید ہو جاؤں اور میری لاش کو کتے کھا جائے اور کل قیامت کے دن کتوں کے بدن سے نکل کر کے میں اللہ کے دربار میں آؤں اور خدا کو کہوں اے اللہ تیرے دین اور ایمان اور ملک کی حفاظت کے لیے میں شہید ہو کر کے آیا. یہ آرزو کے ساتھ حضرت دنیا سے تشریف لے گئے. حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ اتنی عظیم شخصیت. ابھی 2 سال پہلے ہماری انڈین گورنمنٹ نے ان کے مان میں ٹکٹ باہر کاڑی اور ٹکٹ جاری کی ان کے اعزاز اور اکرام کے اندر. اتنی عظیم الشان شخصیت اور جن کی برکت سے اس ملک کو آزادی نصیب ہوئی. میرے مسلمان بھائیوں، یہ ہمارے اکابرین کا اتہاس ہے، شاندار تاریخ ہے. اور میں آپ کو دکھ کی بات بتاؤں، ہمارے بزرگان دین خصوصاً
اس زمانے کے جمعیت علماء ہند کے ذمہ دار حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی، حضرت مولانا سید ابوالکلام آزاد، حضرت مولانا محمد حفظ الرحمان صاحب سہارلی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا سید محمد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ حضرات تھے جنہوں نے اس ملک کی پارٹیشن کا وروଧ کیا تھا اور آخری گھڑی تک آواز لگائی کہ ہم پاکستان بنانا نہیں چاہتے، ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارا بھارت دیش ایک رہے، اکھنڈ بھارت ایک رہے۔ اس زمانے میں انڈین نیشنل کانگریس اور مہاتما گاندھی جی، سردار ولبھ بھائی پٹیل، ان لوگوں نے دیش کے بھاگلے کو منظور کیا، لیکن آج ہم چھاتی ٹھوک کے کہہ سکتے ہیں ہمارے بزرگوں نے دیش کے بھاگلے کو منظور نہیں کیا تھا کہ ہم کو پاکستان نہیں چاہیے، ہم کو ملک کے ٹکڑے ہو وہ ہم کو نہیں چاہیے، ہم تو چاہتے ہیں ملک ایک باقی رہے، اکھنڈ بھارت رہے۔ یہ ہمارے بزرگوں کی آواز تھی۔ میرے بھائیوں، 1757 سے 1857 اور 1857 سے 1947 190 سال تک اس ملک کی آزادی کے لیے ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی اور عظیم الشان قربانیوں کی برکت سے ہمارا ملک آزاد ہو گیا۔ حیرت ہے کہ آج ہم مسلمان ہی نہیں پڑھتے، ہمارے بزرگوں کی قربانی کو ہم ہی نہیں جانتے۔ میں آپ کو ایک تعجب کی بات بتاؤں، میرے ایک دوست ہے مولانا اقبال بوکڑا صاحب، انہوں نے گجراتی میں ایک چھوٹی سی پستکا لکھی، 1857 સ્વતંત્ર સંગ્રામમાં મુસ્લિમોનો ફાળો، اور ایک ریفرنس کے ساتھ انہوں نے پستکا لکھی۔ وہ اتنی پرفیکٹ انہوں نے وہ پستکا لکھی کہ ہمارے دیش کے اس وقت کے وڑا پردھان جی کو وہ پستکا پہنچی تو وہ اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے بلا کر کے اپنے ہاتھ سے ان کو ایوارڈ دیا۔ آپ حیرت میں پڑو گے کہ سب لوگ جانتے ہیں ہمارے بزرگوں کی کیا قربانی ہے، لیکن افسوس، سب افسوس ہم مسلمانوں کو معلوم نہیں۔ میرے دینی بھائیوں، ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کو جاننا ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم پڑھیں ان کی قربانیوں کو، جن کی قربانیوں کی برکت سے آج ہم لوگ اس ملک کے اندر موجود ہیں اور جن کی برکت سے آج اس ملک میں ہم زندہ ہیں۔ یہ جتنے بھی اس وقت دینی محنتیں ہیں، مدرسوں کی لائن سے، مکاتب کی لائن سے، خانقاہ کی لائن سے، دعوت و تبلیغ کی لائن سے، اللہ پاک کی قسم ان بزرگوں کی قربانیوں کی برکت ہے۔ اس وقت 1947 میں حالات یہ تھے، سب لوگ پاکستان چلو، پاکستان چلو، پاکستان بھاگنے کے چکر کے اندر تھے۔ ہمارے ان بزرگوں نے اعلان کیا، مولانا آزاد نے دلی کی جمعہ مسجد کے صحن کے اندر سے آواز لگائی، اے مسلمانوں، کس کے حوالے چھوڑ کر کے تم پاکستان جانے کی باتیں کرتے ہو؟ یہ دلی کی چاند لال جمعہ مسجد، یہ قطب مینار، یہ دارالعلوم دیوبند، یہ تم کو تلاش کریں گے، تم کس کے حوالے کر کے تم یہاں سے پاکستان جانے کی باتیں کرتے ہو؟ اور ان لوگوں کو ہمت دلائی، ہمیں نہیں جانا ہے، ہمیں اسی ملک کے اندر رہنا ہے اور اسی ملک میں رہ کر کے ہمیں اپنے دین کی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان تمام اکابر کی قبروں کو نور سے منور فرمائیں، ان کے درجات کو جنت الفردوس میں بلند فرمائیں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا سے آئے ہیں جیل سے چھوٹ کر کے، تو انگریزوں نے بڑی لالچیں دی کہ حضرت اب خانقاہ میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرو اور مدرسے میں بیٹھ کے حدیث پڑھاؤ۔ تو حضرت نے جواب دیا کہ میں مالٹا سے اس لیے نہیں آیا کہ ایک کونے میں بیٹھ جاؤں، میں تو اس لیے آیا ہوں کہ میں بوڑھا ہو گیا، چل نہیں سکتا، تو میں اپنے شاگردوں کو کہوں گا کہ مجھے ایک پلنگ پہ بٹھاؤ اور میری پلنگ کو اپنے کندھے پہ اٹھاؤ اور میں پلنگ پر بیٹھ کر کے پورے ملک کا سفر کروں گا اور مسلمانوں کو، ہندوؤں کو کہوں گا کہ انگریزوں کا ساتھ دینا حرام ہے، انگریزوں کو ملک سے بھگانا ہمارا فرض ہے۔ میں اعلان کروں گا، میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے آواز لگائی، جس ملک میں انگریزوں کی حکومت ہوتی ہے اس ملک میں مجھے مرنا تو کیا، مجھے سانس لینا تو کیا، مرنا بھی پسند نہیں ہے، مجھے مرنا بھی گوارا نہیں ہے۔ یہ وہ ہمارے اکابر تھے۔ اور جب 1939 کے اندر فتویٰ دیا گیا کہ انگریزوں کی فوج میں بھرتی کرنا حرام ہے، کوئی ہندو ہو کہ مسلمان ہو انگریزوں کی فوج میں شامل نہ ہو،
تو اس فتوے کی بنیاد کے اوپر کراچی کی کورٹ کے اندر حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے خلاف مقدمہ چلایا گیا، کیس چلایا گیا۔ تو انگریز جج حضرت مدنی سے پوچھتا ہے، حسین احمد تم نے یہ فتویٰ دیا کہ انگریزوں کی فوج میں بھرتی کرنا حرام ہے؟ تو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ہاں میں نے کہا ہے اور ابھی آپ کے سامنے بھی کہتا ہوں، اور جب تک زندہ رہوں گا وہاں تک کہوں گا کہ انگریزوں کی فوج میں بھرتی کرنا حرام ہے۔ تو بازو میں جو ساتھی لوگ تھے کہنے لگے، حضرت ذرا الفاظ بدل دو ورنہ سزا بہت سخت ہو جائے گی۔ حضرت نے فرمایا، نہیں، انگریز جج کہتا ہے حسین احمد آپ کو معلوم ہے آپ کے اس فتوے کی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ تو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے اور ان اپنے نیک بندوں کی جماعت میں اللہ قیامت کے دن ہمارا حساب فرمائے، حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تھیلی میں سے کفن نکالا اور کفن نکال کر کے انگریز جج کے ٹیبل کے اوپر رکھا اور ٹیبل پر رکھ کے فرمایا، میرے اس فتوے کی کیا سزا ہو سکتی ہے مجھے معلوم تھا، اسی لیے میں دیوبند سے کفن ساتھ لے کے آیا ہوں تاکہ کراچی والوں کو میرے کفن کی فکر کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ یہ وہ ہمارے اکابر تھے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں۔ اسی کو خدا نے فرمایا، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، اللہ کے بندے جنہوں نے جو وعدہ کیا تھا سچ کر کے دکھلایا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اللہ کے دین کے لیے جم گئے اور انہوں نے قربانیاں دے کر کے بتلا دیا ہم کتنے وطن سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، ہمارے ان بزرگوں نے بڑی قربانی سے ہمارے اس ملک کو، وطن کو آزاد کرایا۔ آج اس ملک کی ترقی، اس کی پرگتی، اس کو بچانے کی بھی ہم مسلمانوں کو ذمہ داری نبھانی ہے۔ آج ہم دنیا کو سنانا ہے، ہمارا قرآن ہم کو یہ سبق دیتا ہے، وَكَتَبْنَا فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا۔ ہم امن چاہتے ہیں، شانتی چاہتے ہیں، ہم لڑائی نہیں چاہتے، ہم آتنکواد کو نہیں چاہتے، ہم آتنکواد کے مخالف ہیں۔ ہمارا دین ہم کو آتنکواد نہیں سکھاتا، ہمارا دین امن سکھاتا ہے، محبت سکھاتا ہے۔ اسلام لوگوں کی جان کو بچانا سکھاتا ہے، لوگوں کی جان کو برباد کرنا اسلام نہیں سکھاتا۔ اللہ تعالی ہم سب کے اکابر کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، ان کے درجات کو جنت الفردوس میں بلند فرمائے۔ صبح قیامت تک اس ملک میں اللہ امن چین سکون قائم اور دائم اور باقی فرمائے اور اسلام اور اہل اسلام کو اللہ ترقی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔